بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے اور ساتھ ہی تحریک انصاف والوں نے بھی پر نکالنا شروع کر دیے ہیں، یعنی کہ اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما کی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو میں موصوف ہیں تو وہ اشتہاری مفرور، لیکن وہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو تضحیک امیز لہجے میں مخاطبی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک انصاف کے رہنما کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں موصوف کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آج کے ویلاگ میں بات کریں گے شیخ رشید صاحب کی، جو کہ ایک نئے چلے پہ جا چکے ہیں۔ کہاں پہ گئے ہیں یہ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو جی ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے میرا خیال ہے بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کی، چونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے بغیر پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ مجھے نامکمل لگتی ہے، کیونکہ مسخرے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور شیخ صاحب جس طرح سے مسخرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے۔ شیخ رشید کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مطلب شیخ رشید جی کسی اگر اپوزیشن میں ہوں اور اپوزیشن کے جلسے میں ہوں تو وہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ 126 دن کے دھرنے میں کس طرح کی تقریریں یہ کرتے رہے ہیں موصوف۔ اس کے بعد بھی مختلف مقامات پہ جہاں پہ عمران خان صاحب نے ان دنوں میں 2014 کے ایام میں جب یہ دھرنے دیے جاتے رہے اور یہ مختلف شہروں میں بھی جاتے رہے اس دوران لاک ڈاؤن کرنے کے لیے، اور یہ لوگوں کو کہتے تھے شیخ صاحب کہ مرو مر جاؤ، جلاؤ گھراؤ، اس حکومت کو گھر بھجواؤ اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، تو یہ اس طرح کی تقریریں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت بنوائی گئی اور شیخ صاحب اس حکومت میں پہلے ریلوے کی وزارت میں تھے اور ریلوے کی وزارت میں بھی ریلوے سے زیادہ یہ جو دیگر امور ہیں ان میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اور اس کے بعد جب داخلہ کی منسٹری ان کو ملی تو یہ عمران خان کی حکومت کے آخری ایام بھی تھے۔ اور یاد ہے آپ کو تب کہ عمران یہ بار بار کہتے تھے کہ لاؤ لاؤ، میں تو کہتا ہوں عدم اعتماد لاؤ، اور پھر جب عدم اعتماد آ گئی، پہلے تو کہتے ہیں نہیں آئے گی، جب آ گئی تو پھر یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ناکام ہے ناکام ہے ناکام ہے، لیکن ان کو ہی نکال دیا تھا سب نے باہر، ان کے اپنے اتحادی چھوڑ گئے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب پھر اس کے بعد 9 مئی آتی ہے اور 9 مئی کے بعد شیخ صاحب جب دھر لیے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کوئی 1 ماہ کے قریب وہ چلہ کاٹ کے آئے اور پھر انہوں نے انکشاف کیا تو کہ وہ چلے پہ گئے تھے۔ اچھا، چلے سے واپسی کے بعد شیخ صاحب آج کل جو ہے نا وہ مذہب کے اور دین کے بڑا قریب ہو گئے ہیں۔ اس چلے کے بعد آج کل موصوف جو ہیں وہ تبلیغی اجتماع میں شریک ہیں اور تبلیغی اجتماع میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اپنے جو سابقہ گناہ ہیں ان کی معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن مشورہ یہ ہے کہ شیخ صاحب اگر آپ کو یہ خیال آ ہی گیا ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ قوم سے بھی معافی مانگ لیں کہ جو ان کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کو جو ورغلایا ہے، جس طرح آپ نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنا چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، اور اس کے بعد یہ 9 مئی میں آپ کا بھی کردار ہے، وہ تقریریں موجود ہیں جن میں آپ لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ لانگ مارچ وغیرہ میں جو کچھ ہوتا رہا سب کچھ سب کو یاد ہے، لیکن اس کی معافی بھی مانگیں، اللہ سے بھی مانگیں اور اس قوم سے بھی جو ہے اس کی معافی مانگیں کہ جناب یہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو آپ نے کیا ہے اس کی معافی مانگ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اب آتے ہیں جناب ہم اس آڈیو کی طرف کہ جس میں تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں، لیکن خیر میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کے ایک اور رہنما کے گرد گھیرا تنگ ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ اچھا، یہ بھی وہ شخصیت ایسی ہے کہ ان پر بھی عمران خان کا اور تحریک انصاف کے مزاج کا بڑا اثر ہے، اور یہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے کہ یہ اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ریاست پر حملہ کرنے کی آج بھی دھمکیاں دیتے ہیں، اور موصوف جو ہیں وہ بڑے پھڑپھڑاتے ہیں، کبھی بڑے طاقتور تھے، ظاہر ہے جی اگر ان کے عزیز رشتہ دار یا بھائی جو ہیں وہ حکومت میں ان کے پاس بہت بڑا اور طاقتور عہدہ ہوگا تو پھر دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے نا۔ تو موصوف آج کل بھی شاید اسی نشے میں ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی آج بھی ہماری حکومت ہے اور جو ہم کہیں گے وہ چلتا رہے گا، تو ایسا نہیں ہے یار۔
تھوڑا سا احتیاط سے کام لے لیں. لیکن یہ جن کا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، شاید یہ اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہے. یہ موصوف ہیں جناب عدنان قیصر صاحب. عدنان قیصر صاحب وہ شخصیت ہیں جو کہ اسد قیصر صاحب کے بھائی ہیں، اور اسد قیصر کی گرفتاری اور اس سے پہلے جو وارداتیں پڑتی تھیں، مطلب ان کی گرفتاری کے لیے جو کارروائیاں کی جاتی تھیں، اس دوران بھی یہ مختلف مواقع پہ ان کے ایسے ویڈیو آڈیو بیان سامنے آتے رہے ہیں جس میں یہ اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں. اور حالیہ دنوں جب اسد قیصر کو گرفتار کیا گیا تب بھی ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا جس میں یہ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں، سنگین نتائج اور پتہ نہیں کیا کیا بھگتنا پڑے گا. کیا بھگتنا پڑے گا بھئی؟ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا نہیں ہے کہ آپ ایک فرد کو کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، اور جو اصل ریڈ لائن ہے پھر انہوں نے جب آپ نے ریڈ لائن کراس کی تو کیسے آپ کی وہ اپنا خیر ریڈ کی. باقی آپ سمجھ گئے کیا ہے. تو جناب اس عدنان قیصر صاحب کے خلاف بھی ریاستی اداروں کے خلاف بیان دینے اور یا ان کو دھمکیاں دینے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور بس تیاری کر لیں، پھر ان کو بھی سرکاری مہمان بنا لیا جائے گا کیونکہ یہ ضروری ہے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا بھی ضروری ہے. بلکہ میں نے تو یہ آپ کے ساتھ پہلے ایک ویلاگ میں یہ شیئر کی تھی بات کہ ان لوگوں کا اب خالی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اینٹی وائرس بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے یار، کہ ذرا پھر ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو پتہ چلے کہ یہ کرتے جو ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے. چونکہ ان میں جو ان کی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ مکمل طریقے سے اپڈیٹ نہیں ہوتا اور جلدی اس پہ وائرس جو ہے وہ اٹیک کر جاتا ہے، تو وہ سافٹ ویئر خراب ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے. اور جناب اب آئیں گے اس آڈیو پہ. تو یہ جو آڈیو آج منظر عام پہ آئی ہے، لیک ہوئی ہے، اور جس شخصیت کی یہ آڈیو ہے اس کا نام لیتے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا کہ یار اے بندہ نہیں باز آئے گا. تو جناب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. یہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ شخصیت ہے کہ جن کی آپ کو یاد ہے کہ گاڑی سے بوتلیں برآمد ہوتی ہیں اور بوتلیں برآمد ہونے کے بعد یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں چور کی طرح، الٹے پاؤں دوڑ لائی، اور بعد میں کہتے ہیں جی اس میں جو ہے نا وہ تو اپنا شہد تھا. تو خیر یہ شہد والے جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کی ایک آڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس میں یہ اداروں کے سربراہان کو تضحیک امیز لہجے میں مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ آڈیو اس کانٹیکٹ میں ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جناب مانسیرا میں ایک کارنر میٹنگ تھی. وہ کارنر میٹنگ کے انتظامات مکمل کیے گئے لیکن انتظامیہ نے اس کی خیر اجازت نہیں دی اور اس کے جو انتظامات تھے ان کو ختم کر دیا، کارنر میٹنگ نہیں ہونے دی. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک حکم جاری کیا تھا اور انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ یہ کارنر میٹنگ کریں، لیکن وہ نہیں کرنے کی. اب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ان کو کارنر میٹنگ سے روکا گیا ہے. ان کی وہ وہاں پہ جو انتظامات تھے ان کو سبوتاج کیا گیا ہے، کرسیاں اور کیمپ وغیرہ اکھاڑے گئے ہیں، کارکنوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ملک میں انتخابات کا شیڈول آ چکا ہے، انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے. تو تحریک انصاف کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اگر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو یہ لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے. ظاہر ہے جو یوتھیا ہے نا وہ تو پہلے سے بیوقوف بن چکا ہے، اس پہ اس طرح کی ذہن سازی کر دی گئی ہے عمران خان اور اس کے چاہنے والوں نے کہ وہ تو خیر اس کی ضرورت نہیں. لیکن باقی لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی تحریک انصاف، وہ تحریک انصاف جس کی قیادت ابھی تک عمران خان کے پاس ہے، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ انتشاری جماعت ہے، وہ تحریک انتشار ہے. تو لہٰذا انتشار کی تو کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلے تو آپ یہ 9 مئی والوں سے ذرا علیحدگی اختیار کریں نا تحریک انصاف، پھر اس کے بعد یہ سیاسی جماعت کے طور پہ کلیم کرے کہ جی ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. چلے خیر، اب اس سے آگے یہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. یہ کس کو الزام آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. اور جناب اس سے آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں جو کہ ہمارے ٹیکس سے پیسوں کے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ایسا سازگار ماحول بنانے کی طرف توجہ دیں کہ انتخابات میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. یہ براہ راست ایک طرح سے آپ سمجھ گئے کہ کن کو وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھائی ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرشد آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ سے اس وقت مطمئن ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو رہی ہے بھائی،
انتشار پھیلانے والوں کی بات نہیں ہو رہی تو تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انتشار میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب ضروری ہے کہ جس نے تحریک انصاف کو تحریک انتشار میں کنورٹ کیا ہے ان سے جان چھڑوا لو، اس کے بعد آپ میں وہ لوگ بچ جائیں کہ جو واقعی انتشاری نہیں ہیں، لیکن آپ تو انتشاری ہیں۔ اگر انتشاری نہ ہوتے تو آپ مفرور یا اشتہاری کیوں قرار دیے جاتے؟ آپ تو خود بھاگ رہے ہیں، اور بھاگ اسی لیے رہے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں سازش کی ہے۔ اب سازش کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور اس سے پہلے آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ ملے گی نہیں، اور یہی حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا تھا کہ ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ملنا چاہیے جب تک یہ سیاسی جماعت میں کنورٹ نہیں ہوتے یا خود کو سیاسی جماعت ثابت نہیں کرتے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔